کا ایک نہ کبھی خشک ہونے والا نہ کبھی برباد ہونے والا ہمیشہ تر و تازہ اور رہنے والا جو باغ ہے اللہ اس کے نام الاٹ فرما دیتے ہیں۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کو روتے ہیں، ہمیں تو زیادہ اس کے لیے تقدو کرنی چاہیے کہ صرف کسی کے ساتھ جانا ہے مریض کے ساتھ تو اسی لیے چلے جائیں کہ میں اس کی تیمارداری کروں گا، خاطرداری کروں گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے کی دعاؤں کو بھی پاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا ایک باغ بھی میرے نام ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں اگر ایک دفعہ ہمارے نام ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گی، کبھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علی فلیکل العبد من ذالک او لیکثر۔ فرمایا جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا بندہ اب اپنی مرضی سے درود بھیجے، چاہے تھوڑا بھیجے یا زیادہ بھیجے، وہ اس اجر و ثواب کو پائے گا کہ اس کے لیے جو ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے درود ہم نے کس کے اوپر بھیجا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے اوپر بھیجا، جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے مشفق ہیں، ہمارے مربی ہیں اور ہمارے غمخوار ہیں، ہر دعا میں اپنی امت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ یہ تو امت کے اوپر حق ہے کہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرے، کثرت کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ فرمایا کائنات کا بخیل اگر کسی نے دیکھنا ہے تو کون ہے؟ بخیل سب سے بڑا کائنات میں وہ ہے کہ جو میرے اوپر درود نہیں بھیجتا یا میرا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی اس بدبخت کو توفیق نہیں ملتی، یہ کائنات کا بدترین آدمی ہے اور یہ بدترین بخیل انسان ہے۔ ہمارا تو حق بنتا ہے اور جب ہم اپنا ہی حق ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں۔ اس کا حکم مان کر کے کبھی انسان کچھ کر کے تو دکھائے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، بلکہ کئی جو ہے گناہ اپنے ساتھ دگنا تگنا کر کے اس کے عمل کو واپس لٹاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدری ہے۔ اگر کوئی انسان 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا 700 تک ایک تو ہم کر کے واپس لٹانے کی تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے 1 اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی ہی وسیع ذات ہے، بڑی رحمتوں والی، بڑی برکتوں والی۔ نہ اس کی رحمتوں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کی برکتوں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ وہ کس قدم غفور رحیم ذات ہے، کوئی شخص بھی اس کا احاطہ کبھی کر سکتا نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز تھوڑی اور میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، فرشتے اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ جو شخص امام الانبیاء علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ متعین کیا ہوا فرشتہ کہتا ہے آمین، اور ساتھ کہتا ہے تمہیں بھی اس جیسی خیر نصیب ہو۔ یعنی میں اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرے فلاں بھائی کو برکتوں سے نواز دے، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ صرف اسی لیے متعین ہوتا ہے جو آمین کہتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے، اور ساتھ ہی ساتھ وہی دعا میرے لیے یا دعا کرنے کے والے کے لیے بھی لٹاتا ہے کہ اللہ یہی چیز اس کے حق میں بھی فرما دے۔ اس لیے کسی کے پاس کوئی خیر کی چیز دیکھی جائے، کوئی اچھی چیز دیکھی جائے
تو اس کے لیے برکتوں کی دعا کر دینی چاہیے۔ کسی نے اچھا پہنا ہے، اچھا کھانے والا ہے، اچھا رہن سہن ہے، اچھا اس کا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا اس کا زندگی کا جو صرف ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ویسا چاہتے ہو خود بھی تو کرنا کیا ہے، جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا، اس کے ساتھ جو ہے بغض نہیں رکھنا، دیکھ کر کے غضبناک نہیں ہونا کہ یہ تو کل تک میرے ساتھ آنے جانے والا، سائیکلوں کے اوپر پیدل آنے جانے والا، میرے ساتھ ہی تو سارا کچھ اس کے معاملات تھے، آج اس کو اتنی ہوا کہاں سے لگ گئی، یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، نہیں رہنے دوں گا۔ نہیں میرے عزیز دوستو، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے جو شریعت کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اتنی بری چیز ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، فرشتہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے معاملات میں برکت دے اور ویسی ہی چیزیں ہمیں بھی مل جائیں۔ تو اس لیے فرشتے کی دعا لیجیے اپنے بھائیوں کے لیے، درد مندی کا احساس کرتے ہوئے، اس کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ فرشتے کن لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر نزول ہو جاتا ہے فرشتوں کا؟ سب سے پہلے استقامت اختیار کرنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتا ہے، ایمان سے کبھی پھرتا نہیں ہے، لوگ اس کو ہلا دیں، جلا دیں، قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اوپر تل جائیں، لیکن وہ ثابت قدمی کا اظہار کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد موت کو گلے سے لگا لیتا ہے، لیکن ایمان کا دامن چھوڑتا نہیں ہے، اس بندے کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو آ کر کے جو ہے وہ سکینت کا جو ہے وہ لمحات بتاتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور اس کے اوپر یوں لگاؤ کہ تھپکی لگاتے ہیں کہ تو حق کے اوپر ہے، اس کی ہمت کو بندھاتے ہیں۔ قرآن پاک سماعت فرمائیے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی کو اختیار کرتے، پھر جیسے تیسے بھی حالات آ جائیں کبھی ایمان کو نہیں چھوڑنے والے، اللہ فرماتے ان کے اوپر ہمارے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو جاتے ہیں اور آ کر کے خوشخبری دیتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبرائیے نہیں، ڈر نہ کھائیے، اب گھبرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ کی ابدی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہے۔ اور پھر فرمایا نماز فجر اور نماز عصر کو باجماعت پڑھنے والوں کے اوپر بھی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سا کر کے ان کے نام نوٹ کر کے اپنے رب کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں، اللہ یہ وہ بندہ ہے تیرا، پاک باز بندہ، پاک بندہ تیرا، یہ خوش نصیب وہ ہے کہ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے اس وقت یہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اب جب ہم آئے ہیں تو نماز عصر ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ خود پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، حدیث کے الفاظ اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں کی گواہی ڈالنے کے لیے کہ میرے بندوں کا کیا حال تھا، فرشتے جواب دیتے ہیں جب گئے تھے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے، تب بھی ذکر اور فکر کی محفل لگائے ہوئے تھے، تب بھی تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اور جب ہم عصر کے وقت اللہ تیری بارگاہ میں واپس لوٹے ہیں تو اس وقت بھی تیرے بندوں کا حال وہی تھا، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، فکر آخرت کی محفل سجائی ہوئی تھی، یعنی تجھے اور تیرے حبیب کو ہی یاد کر رہے تھے۔ عزیز دوستو بھائیو،
اسی طرح فرمایا اہل ذکر اور مجالس علم جو ہوا کرتی ہیں، جس طرح آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو یہاں بھی فرشتوں کا بسیرا ہے۔ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء علیہ السلام کی فرمان پاک ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کائنات کے چپے چپے کو، کونے خدرے کو ڈھونڈتے ہیں اور پھیرا لگاتے ہیں کہ کہاں پر کوئی ایسی مجلس مل جائے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہو، پھر اگر کہیں مل جائے تو جا کر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ پھر جب اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں فلاں بندے کا ہم نام نوٹ کر کے لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کرتے کیا تھے؟ اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کر رہے تھے، اور چاہتے کیا تھے؟ اللہ اکبر، اللہ تیری مغفرت چاہتے تھے، تیری رضا چاہتے تھے۔ مجھے انہوں نے دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ تمہیں دیکھا نہیں ہے، تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا اگر دیکھ لیتا تو فرمایا پھر اور زیادہ عبادت کا جو ہے وہ مشغول ہو جاتا، عبادت میں، ریاضت میں۔ فرمایا وہ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا جنت چاہتے ہیں۔ فرمایا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرمایا اللہ جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے فرمایا پھر اور زیادہ شوق سے تیری جنت کے طلبگار بن جاتے۔ اور کیا کس چیز سے انکار کرتے تھے؟ دور رہنے کا کہتے تھے۔ فرمایا تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں اور وہاں کسی صورت میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ فرمایا دوزخ دیکھی ہے انہوں نے؟ اللہ کو فرشتے کہتے اللہ دوزخ دیکھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے عذابوں سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ فرمایا دیکھے نہیں ہیں، اگر دیکھ لیں فرمایا اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگ جائے اور جہنم سے معافی کے طلبگار بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں کی جماعت تم گواہ ہو جاؤ جس جس کا نام تم لکھ کر کے لے آئے ہو میرے بندوں کا، اللہ اکبر، میں نے سب کے سب لوگوں کو معاف کر دیا اور جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام قرار دے دی۔ جو کہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے ذکر والی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر والی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہوا آج ہمارے شوق بدل چکے ہیں۔ ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں موسیقی ہو، جہاں جگت بازی ہو، جہاں دنیا داری ہو، جہاں ہنسی کھیل کود ہو، جہاں مذاق کیے جا رہے ہوں اور بہودہ ترین مذاق کیے جا رہے ہوں، ہم ایسی مجلسوں کو، ایسی محفلوں کو اور ایسی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو بھائیو، اپنے شوق کو بدلیے اور ریورس گیئر لگائیے پچھلے والا اور آ کر کے ایسی محفلوں کے اندر بیٹھیے جہاں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اپنے رب کو خوش کیجئے۔ یہاں بس نہیں ہے، فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا ایسی مجلس میں جو سننے نہیں آیا تھا، مجلس میں بیٹھنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ کسی کے ساتھ اس کو کام تھا، لیکن جب تیرے ذکر کو دیکھا کہ ہو رہا ہے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے اتنی عزت دی ہے تیرے ذکر کو کہ اس بندے کو کام نہیں بتایا، اس کو کھینچ کر کے واپس نہیں لے آیا کہ پہلے میری بات سن، نہیں بلکہ تیری بات پہلے اس بندے نے سنی تھی، آیا سننے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن بیٹھ گیا میرے ذکر کی محفل میں نے اس بندے کو بھی معاف فرما دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، آؤ ایسی محفلوں کے اندر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد
جمعے کے دن کے اندر ہر جامع مسجد کے باہر فرشتے اپنا رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اس وقت تک جب امام جو ہے ممبر پر جلوہ افروز نہیں ہو جاتا۔ جب امام آ گیا اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں، آ کر کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں اور پھر اپنے رب کے سامنے ریکارڈ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عمل جو ہے بہت پیارا ہے اور شروع وقت کے اندر آنا چاہیے۔ فرشتے نماز میں مومنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے رکوع اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ساتھ میں ربنا لک الحمد کہیے۔ جس بندے کی یہ دعا ربنا لک الحمد فرشتوں کی فرشتے بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ مطابقت کھا گئی، اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے رکوع کے بعد پڑھی جانے والی، عام دوستوں کو یاد نہیں ہے۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، معمولی سی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، کسی صحابی نے پیچھے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ کلمات کہہ دیے۔ نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس نے کہے تھے الفاظ؟ سارے ڈر گئے، سہم کے، پتہ نہیں کچھ غلط کر دیا ہے، کیا ہوا، کوئی بولتا نہیں ہے۔ پھر آقا نے پوچھا، پھر پوچھا، ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کہے تھے۔ فرمایا اتنے پیارے الفاظ تھے، میں نے دیکھا ہے 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے وہ ان کلمات کو لکھنے میں سبقت لے جا رہے تھے کہ میں پہلے لکھ لوں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ کلمات پیش کر دوں۔ فرشتے آپ کی نمازوں کے ساتھی ہیں، نمازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کی عادات، حرکات، آپ کی دعائیں، آپ کی پکار، آپ کی التجا، آپ کی جو عبادات ہیں وہ لکھ کر نوٹ کر کے لے جاتے ہیں اور تمہارے رب کے سامنے فوری جا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب امام کہتا ہے آمین تو تمہیں بھی چاہیے مقتدیوں کو کہ وہ بھی آمین کہیں۔ اس کے اندر بھی ہمارے بھائی سستی کرتے ہیں، امام جب وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو آمین کہنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، حالانکہ مسجد نبوی شریف جو مدینہ پاک میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک آمین کی آواز سے گونج جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ ویسے ہی ساری کی ساری دعا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جو ہیں جتنی تمہاری آمین سے جو جلتے ہیں سڑتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، تیرا غصہ ہوا، ان کے اندر ہمیں شامل نہ کرنا، بلکہ جن کے اوپر تیرے انعامات کی برکھا برسی ہے، بارشیں ہوئی ہیں انعامات کی، اللہ ہمارا شمار ان میں فرما لے۔ اس کے بعد کیا کہتے؟ آمین، اللہ تو قبول فرما لے۔ تو فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفرت لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کی توبہ قبول فرما۔ بندوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور جن امور کے اندر فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان عمل کو، اعمال کو کرنے کی اللہ ہمیں وافر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں تیری رضا کے لیے کریں، اور جو کر لیں اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جب تک زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔